بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج جس کتاب کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شمس المعارف، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جنات نے لکھی ہے اور وہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے والا شخص پاگل ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی یہ باتیں سچ ہیں یا نہیں۔ کیا واقعی اس کتاب میں جادو سکھایا جاتا ہے؟ کیا واقعی یہ کتاب غائب ہونا سکھاتی ہے، پانی پر چلنا سکھاتی ہے، ہوا میں اڑنا، لڑائی میں جیتنا اور لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا، جنگلی جانوروں کو اپنا غلام بنا لینا اور جنات سے کام کروانا سکھاتی ہے؟ اب ہم آپ سے اس کتاب کی تمام ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اس کتاب کی شروعات ہوتی ہے 13ویں صدی کے الجیریا میں رہنے والے ایک مسلمان فلسفر اور میتھمیٹیشین ابو العباس احمد بن علی البنی سے۔ البنی کے متعلق اور اس کی زندگی کے متعلق ہم زیادہ نہیں جانتے، لیکن آج اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ان کی بدنام زبانہ کتاب ہے، جس کا نام ہے شمس المعارف۔ اس کتاب میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا اس کو پڑھنے سے ہی جنات حاوی ہو جاتے ہیں؟ آج اس کتاب کے متعلق ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ ناظرین، یہ کتاب شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، اور البنی شہادت پڑھتے ہوئے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی ہے کہ اللہ کے ناموں میں چھپے ہوئے تمام راز جو پوشیدہ ہیں ان کو علم الاعداد کے ساتھ ملا کر علم کے اس خزانے تک پہنچوں کہ جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا نام شمس المعارف اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ علم کا سورج ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ وارننگ دیتے ہیں کہ اس کتاب کو ہر قیمت پر نااہل لوگوں سے دور رکھا جائے۔ اس کتاب کو 40 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ 40 کا حصہ نئی شروعات کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حروف میں چھپے ہوئے علم سے ہم اچھے اور برے دونوں مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر وہ حروف پر گہرا تبصرہ کرتے ہیں، ان کی اقسام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں علوم چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ حروف لیفٹ ٹو رائٹ لکھے جاتے ہیں تو کچھ رائٹ ٹو لیفٹ، اور کچھ کے اوپر نقطے ہوتے ہیں اور کچھ کے اوپر نقطے نہیں ہوتے۔ ناظرین، یہ سب بتانے کے بعد البنی دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جو میں اس کتاب میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ تمہیں اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ پھر یہ کتاب انتہائی کمپلیکس اور پیچیدہ گفتگو کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کتاب میں کئی باتیں قرآن اور حدیث سے بھی بیان کی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت میں 7 معنی چھپے ہوئے ہیں اور کل ملا کر قرآن پاک سے 77,000 علوم نکالے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کا دعویٰ ہے کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ہم نے اس کتاب میں نہ لکھی ہو، اور البنی نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا۔ ابھی تک تو البنی نے اللہ تعالیٰ کے ناموں قرآن میں درج آیات اور احادیث کا ذکر کیا، تو یہ کتاب ڈینجرس کیسے ہوئی؟ لیکن اب البنی پیج نمبر 87 پر ایک پرسرار اور عجیب علم کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ عمل منگل کے دن سے شروع ہوتا ہے اور جمعرات کی شام تک چلتا ہے۔ اس دوران عمل کرنے والے کو روزہ رکھنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ پھر عمل کے آخری دن کسی علیحدہ جگہ چلے جانا ہوتا ہے، اور مغرب کے وقت البنی کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے چھوٹے قد اور لمبے بازو والا ایک بھیانک سا شخص نظر آئے گا، اور تم نے اسے ابو یوسف کہہ کر پکارنا ہے۔ اس کے پیچھے 3 لمبے لمبے مرد کھڑے ہوں گے، لیکن تم نے ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس وقت تمہیں اپنا دل بہت مضبوط رکھنا ہوگا، کیونکہ ابو یوسف بہت ہیبت ناک ہے، اور اگر تم ڈر گئے وہ تم پر حاوی ہو جائے گا۔
لیکن اگر تم نے دلیری کے ساتھ اس سے بات کی تو وہ تمہیں سونا اور چاندی اور جو کچھ تم اس سے کہو گے وہ تم کو لا کر دے گا۔ اور پھر البنی ایک شخص کا واقعہ بتاتے ہیں جس نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ شخص ڈر گیا اور خوش قسمتی سے ابو یوسف نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور وہ واپس چلا گیا۔ اب یہ کتاب خاموشی سے جنات کی حاضری کی طرف چلی گئی ہے۔ ناظرین، یہ کتاب آپ کو خاموشی سے کالے علم کی دنیا میں لے جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہ لگے گا۔ مثلاً المعارف کے شروع میں البنی لکھتے ہیں کہ میں صرف فائدہ مند چیزیں بتاؤں گا، لیکن آگے چل کر وہ علم العادات کے ذریعے کسی کو برباد کر دینے، کسی کو بے چین کر دینے کا طریقہ بھی لکھتے ہیں۔ جنات کے ذریعے کسی کو اس حد تک بیمار کر دینے کا طریقہ کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ البنی ان سب علمیات کا طریقہ بھی لکھتے ہیں۔ ایک عمل میں تو آپ کے سامنے 7 جنات حاضر ہوں گے، سب اپنا نام بتائیں گے۔ وہ وارن کرتے ہیں کہ اس علم کے لیے تمہارے دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے، ورنہ خوف سے تمہارا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ ناظرین، پیج نمبر 405 پر البنی جنات کی حاضری کے حوالے سے ایک اور عمل لکھتے ہیں کہ تم ایک پتلا بناؤ اور اس کی پیشانی پر فلاں فلاں چیز لکھو، تو اس پتلے میں جنات حاضر ہو کر تم سے بات کریں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 1630 میں ایک یہودی ربی نے لکھا کہ کچھ سال پہلے ایک ربی گزرا ہے جو حروف کے علم کا ماہر تھا، اور اس نے ایک ایسی مخلوق بنائی کہ جو انسانی پتلے جیسی تھی، اور اس نے اس کے گلے میں امت نامی ایک تعویذ لٹکایا ہوا تھا، اور وہ مخلوق اس کے لیے محنت والے کام کرتی تھی۔ ایک طویل عرصے تک مٹی کا وہ پتلا اس کے لیے کام کرتا رہا، اور پھر ارجاحو نے یہ تعویذ ہٹا دیا اور وہ پتلا مٹی بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1674 میں ایک کرسچن اسکالر نے لکھا ہے کہ وہ پتلا محنت والے کام کرتا تھا، لیکن وہ زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوتا جا رہا تھا، جس سے الیاہو نے ڈر کر وہ تعویذ اس کے گلے سے ہٹا دیا۔ اس دوران پتلے نے الیاہو کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام چیزیں جس کا یہ کتاب وعدہ کرتی ہے کہ علم الحروف اور علم العادات کے ذریعے میں تمہیں انسانوں کی نظروں سے غائب ہونا سکھاؤں گی، میں تمہیں وہ طاقت سکھاؤں گی جس کے بعد تمہارے سامنے کھڑے لوگ تم کو اپنے دلوں کے راز بتا دیں گے، میں تم کو وہ طاقت دوں گی جس سے تم چھپی ہوئی چیزیں دیکھنے لگو گے، میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی جس سے تم ہوا میں اڑنے لگو گے، میں وہ الفاظ بتاؤں گی جس سے تمہارے پاس روز سونے کے سکے ظاہر ہوں گے، میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں گی جس سے تمام جنگلی جانور تمہارے سامنے جھکنے لگیں گے۔ کیا یہ سب پاسبل ہے؟ کیا ہندسے اور نمبرز میں اتنی طاقت ہے؟ واللہ عالم۔ ناظرین، جادو کرنے والا اور کروانے والا دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام میں کالے علم اور کالے جادو کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر شیطان اور جنات اس کتاب کے ذریعے اتنا کچھ دے سکتے ہیں تو یقیناً وہ کوئی ڈیمانڈ بھی کرتے ہوں گے، اور وہ ڈیمانڈ بہت بڑی اور بری ہوتی ہوگی، جیسا کہ کسی کو قتل کر دینا یا اس سے بھی بڑی کوئی اور ڈیمانڈ۔ ایسا کرنے سے انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت دونوں خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ ہمیں کالے جادو اور کالے علم سے بچائے اور ہمارا ایمان محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔